الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے بھائیوں باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں. کہنا سننا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا. اور اصل جو زندگی بنتی ہیں زندگی سنورتی ہیں وہ عمل سے سنورتی ہیں. اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے قرآن کی باتوں کو سنیں گے حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. کون سے بندے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو جو قرآن کی باتوں کو جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا. اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے. دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر دے گا
ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اور عمل کریں گے تو اللہ پاک موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بن جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو۔ اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو۔ اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ 2020 گزر چکا ہے، 2021 گزرنے کو ہے۔ ہم نے دنیا کا حال دیکھا، کیا حال ہو گیا، اور معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آج تک جو کچھ ہوا بولو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہے ہیں؟ اللہ کر رہے ہیں۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے زمین پر بندوں کے جیسے اعمال ہوتے ہیں، آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم اٹھا رہے ہو، جتنی پریشانیوں کا سامنا تم کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہو آسمان سے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میرے بندے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں میں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتا ہے، اس کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتا، اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچاتا، اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے نہیں بچاتا، اپنے کانوں کو غلط سننے سے نہیں بچاتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ فلانا بندہ تو نے اس پر احسانات کا معاملہ کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اس کے باوجود یہ تجھے ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اس کے باوجود نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے باوجود یہ زبان سے جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود یہ کانوں سے غلط سننے کو نہیں چھوڑتا، اس کے باوجود یہ آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ اجازت دے اسے ڈسا دیا جائے، میں اسے نگل جاؤں، اسے ختم کر دوں۔ اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے زمین بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟ زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے پھر اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی پریشانیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، بہت سے لوگ دنیا سے چلے گئے، کوئی تھوڑی سی سردی، معمولی سی سردی میں دنیا سے چلے گئے حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہمارے جیسے اعمال ہوتے ہیں آسمان سے ویسے ہی فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں۔ آج دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہر ایک کی زبان پر یہ بات ہے کہ میں پریشان ہوں، اور اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں
کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہے، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن کا مالک ہے، یہ تو کن فیکن سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اللہ زبردست طاقت والے ہیں، زبردست قدرت والے ہیں، بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما سکتے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کی راتیں کیسی گزرنی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے گزرنے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولیں، جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھا ہوتا اور مسلمان بن کر زندگی گزارتے تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اللہ فرماتے میرے بندو ہمت نہ ہارو اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی سربلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، یعنی نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان ہو، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہو، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی گزارتے ہو، تو تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو اللہ رب العالمین بھلائی چاہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلے ہو، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم نے اپنے دماغ میں کئی پلان سوچے ہوتے ہیں، کئی دماغ میں باتیں سوچی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہم کچھ چاہتے ہیں اور فیصلہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے، ہم کچھ بھی چاہتے ہو لیکن فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ لیکن میں نے شروع میں بتلایا مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس ایک عمل بتلانا ہے، اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک زندگیوں میں سکون بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور بولو زندگیوں میں سکون دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو چاہتے ہو عمل، اور میں اپنی مرضی سے نہیں بتلاتا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ 2 سال ہو چکے ہیں مکہ المکرمہ کے، مدینۃ المنورہ کے دروازے بند ہیں، اللہ سے دعا کر لو اللہ عافیت کے ساتھ کھول دے اور پوری دنیا میں پورے عالم میں سکون و اطمینان اور امن و امان کی ہواؤں کو قائم فرمائے۔ میرے بھائیوں مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایسی بیماری کہ پورا بدن کمزور ہو چکا ہے، لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن کمزور ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور جب ہم ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہم سے محبت کرنے والے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی خیر خیریت کو بیمار کا حال معلوم کرنے کے لیے
تشریف لائے، اور یہ بھی حدیث شریف میں سنت ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے، اللہ کی طرف سے کیا اجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اس کے باوجود شام تک 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرمائیں گے، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری خیر خیریت کو معلوم کیوں نہ کیا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ کہے گا، اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، ارے تو تو خالق و مالک ہے، تو تو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے وہ فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے جاتا، اس کی طبیعت کو معلوم کرنے کے لیے جاتا، اس کی بیماری کا حال معلوم کرنے کے لیے جاتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ صحابی کا بدن پورا کمزور ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، حالات آئے، دکھ آئے، اس وقت اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک پکار کو ضرور سنے گا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا۔ اب تھک گئے، لیکن میں بس اسی حدیث پر بات کو ختم کر دوں گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی، بولو بے شک ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی، دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اور صحابی کا یہ ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابی کی یہ بات سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف برداشت؟ نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور ہم برداشت کر سکتے، بولو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو
اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے ایک دعا بتلائی، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک بگڑے ہوئے حالات کو درست فرمائے گا، اور ہر آنے والا دن اللہ پاک جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، دعاؤں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے جو حاکم کی حکومت میں نہیں ہے، دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں ہے، دعاؤں میں اللہ نے وہ پاور رکھا ہے جو حکیموں کی حکمت میں نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، یعنی سب سے بڑی زبردست طاقت والی چیز مومن کے لیے دعا ہے۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور حدیث شریف میں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا سے بڑھ کر کوئی مکرم چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ وہ دعا ہمارے نبی نے صحابی کو بتلائی، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، اور آپ علماء سے پوچھیں، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ پاک نے اثر رکھا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کو مانگنے کی برکت سے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے، اگر کاروبار میں تنگی ہے اللہ حلال پاکیزہ روزی کے فیصلے فرمائے گا، قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں، اللہ قرض سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی ہے، گھر میں جوان بیٹا ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ پاک نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا، سب کو یاد ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استحضار کے ساتھ کہ ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ اب میرے پیاروں، جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، بولو اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے گھر کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا لے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، یعنی نیک اعمال کا جذبہ اللہ پاک نصیب فرمائے گا، گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ آخرت کب درست ہوگی؟ جب انسان دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو انعام یہ ہوگا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیں گے، زندگی کی الجھنوں کو ختم کر دیں گے، ٹینشن کو ختم کر دیں گے۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دنیا کی زندگی اپنی منمانی گزارتے ہیں، مسجدوں سے دور رہتے ہیں، دین کی
کی محنت سے دور رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو وبال کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم ان کی زندگیوں میں الجھنیں ڈال دیتے ہیں، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، پھر زندگیوں کا سکون و اطمینان اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ تو میں وہ دعا آپ کو بتلا رہا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری آخرت بہتر سے بہتر بنا لے، وقینا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، جن کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بولو ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ہمیں زندگیوں میں سکون و اطمینان مل جائے؟ یہ دنیا کے اندر جتنا فساد ہے، جتنا فتنہ ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ تمام کی تمام پریشانیاں کیسے ختم ہو جائے؟ تو اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ تاثیر رکھی ہے، دعاؤں میں وہ طاقت رکھی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے مانگیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ضرور ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہمارے نبی کی ہر بات سچی ہے، ہمارے نبی کا ہر فرمان سچا ہے۔ لیکن اگر ہم اس دعا کو بغیر یقین کے پڑھیں گے، لاؤ ٹرائی تو کریں، جیسے ہم سوچتے ہیں بہت سی مرتبہ مولانا کے بیان میں سنا، لاؤ ٹرائی تو کریں، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں تو شاید یہ بات غلط نہیں، ہماری ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک ضرور ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے گا اور ضرور ہماری مراد اللہ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کا سوال کہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ سے بھلائیاں چاہتے ہو اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔